عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج 50ویں ترتیب کے لحاظ سے سنت توشیح لے کر حاضر ہوں۔ آج کی کتاب مجلس احباب ملت کے صدر گرامی محترم و بزرگ و قادر الکلام تاریخ گو شاعر خواجہ منظر حسن منظر کی میرا شعری اثاثہ ہے، جس کے حوالے سے میں ترتیب کے مطابق یہ 50ویں سنت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سنت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سنت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست سنت توشیح کی طرف بڑھنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب سے کا تعارف بھی حاصل کیا جائے، تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے تعارف کی طرف ذرا مختلف انداز سے بڑھوں گا، کیونکہ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی کے انتقال کے بعد پروفیسر علی حیدر ملک اور بزم کے جملہ احباب کی خواہش پر آپ نے صدارت قبول فرمائی اور خواجہ صاحب تا حیات مجلس احباب ملت کے صدر رہے۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ اس حوالے سے کچھ ضروری تاریخی حوالے بھی محفوظ کر لوں۔ بزم مجلس احباب ملت سے کون واقف نہیں؟ ایک مدت تک ہر بدھ کی شام بزم کی نشست ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی کے دولت کدے پر پابندی سے ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ہر ماہ کے پہلے جمعے کی شب تراہی نشستوں کا سلسلہ، جس میں دی گئی طرح پر حمد و نعت پیش کی جاتی تھی، اور ان نشستوں کے فیضان سے بہت سے شعراء کے نعتیہ مجموعے بھی منصع شہود پر آئے۔ مزید یہ کہ ان نشستوں میں پڑھے گئے کلام کو باضابطہ یکجا کر کے انوار حرم کے نام سے شائع کیا جاتا رہا، جس کی کئی جلدیں متواتر شائع ہوں۔ علاوہ ازیں ہر 3 ماہ بعد بہاریہ مشاعرہ کے عنوان سے صدیق فتح پوری کے دولت خانے پر مشاعروں کے انعقاد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی کی وفات کے بعد پروفیسر علی حیدر ملک کے عزم نے مجلس احباب ملت کی نشست کے تسلسل کو قائم رکھا، اس تبدیلی کے ساتھ کہ ہر بدھ کی بجائے ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہ نشستیں بزم کے صدر گرامی خواجہ منظر حسن منظر کے مشورے سے ماہ بماہ ہوتی رہیں۔ پروفیسر علی حیدر ملک کے انتقال کے بعد بھی ایک خیام کی کوششوں سے یہ نشستیں جاری رہیں۔ بزم کے اہم اور معروف ادیب، شاعر اور نقاد جو یکے بعد دیگرے ہم سے جدا ہوئے، اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی 9 مئی 2011 عیسوی، قیصر سلیم 7 مارچ 2013 عیسوی، یاور امان 17 جون 2014 عیسوی، پروفیسر علی حیدر ملک 30 دسمبر 2014، رضی صدیقی 5 دسمبر 2015، خواجہ منظر حسن منظر 31 دسمبر 2015۔ یوں اس بزم نے صدمات پر صدمات جھیلے، اور خواجہ صاحب کی وفات نے تو سر سے چھت اور سائبان ہی چھین لیا۔ روزنامہ نمائے وقت کراچی کی 8 اگست 2007 کی اشاعت نے شامل میرا ایک مضمون، جس کی ابتدا یوں تھی: کوٹ قدرت نے ان کے فکر و فن میں طنز و مزاح اور تفکر و تأمل کے مختلف و متضاد عناصر و عوامل کو اس تناسب و توازن کے ساتھ سمویا اور پرویا ہے کہ ان کے فکر و فن کے ایک پہلو کا تصور دوسرے پہلو کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ان کے مذاق و مزاج کی نمایاں خصوصیت اور شعر و ادب میں نایاب تو نہیں مگر کامیاب ضرور ہے۔ انہیں ہم لوگ خواجہ منظر حسن منظر کے نام سے جانتے
اور پہچانتے ہیں۔ ان کے مزاج میں جہاں منکسر المزاجی اور سادگی کا عنصر غالب ہے، وہیں خاندانی شرافت اور فطری راست گوئی بھی نمایاں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ایک آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، میرے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی فرمائیے، تاکہ یہ سلسلہ اسی عزم اور یقین کے ساتھ میں جاری رکھ سکوں۔ تو آئیے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ 29 دسمبر 1923 عیسوی میں صوبہ بہار کے معروف مقام بہار شریف بارادری میں پیدا ہوئے۔ پہلی نظم کانگریسی مسلمانوں سے گزارش کے عنوان سے 3 ستمبر 1938 عیسوی میں شہر گیا کے ہفتہ وار جرید ہمزاد میں شائع ہوئی۔ ابتدا میں صبر گیاوی اور سریر کابری سے اصلاح لی۔ بہار شریف میں قیام کے دوران بدالدجا کامل سے بھی اصلاح لی۔ پٹنہ کالج سے BA کیا۔ 1948 میں علی گڑھ سے ریاضی میں MA کیا۔ مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں ملازمت کے دوران رہے۔ 1967 عیسوی میں ملازمت کے سلسلے میں مشرقی پاکستان کے شہر سلہٹ میں بھی قیام رہا۔ اہلیہ کے انتقال کے بعد 1968 عیسوی میں کراچی آ گئے۔ آپ پاکستان کسٹم میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی شعری نشستوں میں لانے کا سبب بنے۔ آپ کی جو کتابیں شائع ہوئی ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 1987 عیسوی میں غزلوں اور نظموں پر مشتمل پہلا مجموعہ ضرب گل شائع ہوا، جس میں نامور اہل قلم انجم اعظمی اور افسر ماہپوری کی آراء شامل تھیں۔ دوسرا مجموعہ 1998 عیسوی میں دوسری کتاب ضرب تیشہ کے نام سے شائع ہوئی، جس میں سید ضمیر جعفری اور مختار زمن کے مضامین شامل تھے۔ 1999 عیسوی میں زیر زبر پیش شائع ہوئی، جس میں کوئی تقریر شامل نہیں۔ بقول ان کے عزلت پسند شعراء کے کلام پر تبصرہ نگار اپنی رائے دینے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ 2004 عیسوی میں نشید تاریخ کے نام سے تاریخی قطعات اور نظموں پر مشتمل مجموعہ شائع ہوا۔ انہوں نے تاریخی واقعات، حادثات، ملی شخصیات اور کتب کے حوالے سے بے مثال تاریخیں نکالی ہیں۔ خواجہ صاحب کا لہجہ دہلوی اور لکھنوی اثرات سے بھی الگ ہے۔ اس مجموعے میں کل 201 اشعار ہیں، یعنی مصرعوں کی تعداد 402 ہوئی، اور ہر مصرع ان کے جذبات، ہنرمندی اور فکر کا خوبصورت ترجمان ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے لکھا، تاریخ گوئی ہمیشہ مشکل فن تسلیم کیا گیا ہے۔ تعمیہ اور تخرجہ کے بغیر تاریخ نکالنا آسان نہیں سمجھا جاتا۔ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تاریخ نگاری کو تاریخ گوئی سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ ابوالخیر کشفی نے لکھا، ان کے دامن کمال کا ایک گوشہ تاریخ گوئی بھی ہے۔ ان کی تاریخوں میں نہ اضافہ اعداد ہے نہ اخراج اعداد، اور پھر انہوں نے شمسی اور قمری دونوں سنین میں تاریخیں کہی ہیں، اور مسلسل و پیہم۔ اس مجموعے میں حرف چند کے عنوان سے آپ لکھتے ہیں، تاریخ گوئی کی ابتدا تاریخی نام نکالنے سے ہوئی۔ عزیز و اقارب کے اصرار پر ان کے نومولود بچوں اور بچیوں کا تاریخی نام نکال کر دیتا رہا، اور اس غرض سے ناموں کی ایک طویل فہرست ان کے عادات کے لحاظ سے مرتب کر لی تھی۔ پھر مشاہیر کے لیے نظمیں کچھ اس طرح کہیں کہ ہر مصرعے سے ہجری یا عیسوی تاریخیں نکالی، اور اس طرح بہترے اشعار کا ذخیرہ ہو گیا۔ میں اپنی تاریخی نظموں اور قطعات کے لیے جناب شوکت الہ آبادی مرحوم کا ممنون ہوں،
جن کی عطا کردہ تصنیف معاون تاریخ نے بہت مدد کی۔ 2012 عیسوی میں میرا شعری اثاثہ دراصل پہلے شائع شدہ 4 مجموعوں سے انتخاب کے علاوہ نئے کلام کے ساتھ یہ مجموعہ منصع شہود پر آیا۔ اس مجموعے کا انتساب جمیل عظیم آبادی کے نام ہے، جنہوں نے گوشہ نشینی سے نکال کر انہیں ادبی حلقوں میں متعارف کروایا۔ اس مجموعے میں حمد نعت منقبت کے علاوہ نظمیں، غزلیں، فارسی کلام، قطعات اور چند حوصلہ افزا کلمات کے ذیل میں 21 اہل قلم کی آراء سے اقتباس کے علاوہ فلیپ پر عطا کاکوی اور پروفیسر علی حیدر ملک کی مختصر مگر جامع رائے شامل ہے۔ اس مجموعے میں خواجہ منظر حسن منظر کی شاعری کے عنوان سے ایک خیام اپنے مضمون میں رقم تراز ہیں کہ خواجہ منظر حسن منظر روایت کے سخت پابند ہیں۔ اپنی شاعری میں انہوں نے اس کی پابندی کی ہے اور اپنی عملی زندگی میں بھی۔ ان کے ہاں اکبر کے اسلوب کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے ہاں لفظ گوئی بھی ہے اور معنی آفرینی بھی۔ بیجا لفاظی سے انہوں نے گریز کیا ہے، نعروں کی گھن گرج سے اعتراض کیا ہے۔ لچر پن کا کوئی شائبہ نہیں، لیکن باتیں دو ٹوک انداز میں کی ہیں۔ کچھ نظموں میں جھنجھلاہٹ اور تلخی ابھر آئی ہے، لیکن یہ موضوع کا تقاضا تھا اور جس سے نظم کا ایک تاثر قائم ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کے ہاں موضوعات کی کمی نہیں، سیاسی موضوعات بھی ہیں اور معاشرتی بھی، بالکل سامنے کے موضوعات بھی ہیں اور گہری فکر کی طرف راغب کرنے کے موضوعات بھی۔ ان کے ہاں طنز کا عنصر بہت غالب ہے، لیکن زندگی کے کرب و اندوہ کا بیان بھی بہت وافر ہے۔ ان کے ہاں مایوسی جھلاہٹ اور غصے کا روپ دھار لیتی ہے، معاشرے کے دوغلے پن پر استہزائیہ نظر ڈالتے ہیں اور طنز و مزاح کے پردے میں بڑی بڑی اور گہری باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ان کا رویہ منفی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی تنزلی، دوغلے پن، درد و کرب، ظاہر و باطن کے تفاوت، سچ اور جھوٹ کی پہچان کی کوشش اور ایک اصلاحی رویہ ہے۔ ایک مختصر سی نظم ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا، جس میں ایک عجیب سا درد، کسک اور ایک عجیب سی پراسرار کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہ نظم ہے آخری لمحہ۔ تو نظم دیکھیے کہ عمر اپنی جو آخری ہوگی، قسم پرسی کی زندگی ہوگی، ذہن معوف، دست و پا مفلوج، ہر گھڑی درد و کرب کی ہوگی، کوئی ملنے کو بھی نہ آئے گا، مجھ سے مل کر کسے خوشی ہوگی، میں نے اپنی خبر نہیں لی ہے، کیوں کسی کو خبر میری ہوگی، کان آہٹ کے منتظر ہوں گے، آنکھ در پر لگی ہوئی ہوگی، ایک ہلکی سی چاپ قدموں کی، اور یہ آواز آخری ہوگی، جیسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہوں، جسم میں ایک کپ کپی ہوگی، ایک لمحہ وہ آخری لمحہ، نیک ساتھ جو موت کی ہوگی، موت کو میں گلے لگا لوں گا، کیونکہ منظر وہ زندگی ہوگی۔ یہ ایک رونگٹے کھڑی کر دینے والی نظم ہے اور کوئی بہت حوصلہ مند شخص ایسی نظم کہہ سکتا ہے۔ خواجہ منظر حسن منظر ایک حقیقت پسند شاعر ہیں، وقت کی رفتار کو سمجھتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے خطرات ٹل نہیں جاتے، اور یہ کہ قدرت کا فیصلہ بھی اٹل ہوتا ہے۔ اردو غزل کا فارسی غزل کے تناور درخت سے تراشا گیا ہے، اردو غزل کا قلم فارسی غزل کے تناور درخت سے تراشا گیا ہے۔ وہ فارسی زبان میں بھی ویسی ہی قدرت رکھتے ہیں جیسی اردو میں۔ انہوں نے فارسی غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں۔ پروفیسر علی حیدر ملک کے مطابق کیا آپ نے شرافت، دیانت، وزاداری، تہذیب، اخلاق اور انکساری کا کوئی مجسم پیکر دیکھا ہے؟ اگر نہیں
تو حضرت خواجہ منظر حسن منظر کو دیکھ لیجئے، جو اس وقت ہمارے بزرگ ترین اور کئی زاویوں سے ممتاز ترین شعراء میں سے ایک ہیں۔ تاریخ گوئی میں ان کی جدت اور مہارت بے مثال ہے۔ میرا شعری اثاثہ صرف خواجہ منظر حسن منظر کا شعری اثاثہ نہیں، بلکہ بلا مبالغہ اردو ادب کا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ انکوٹ۔ ادبی مجموعوں کے لیے تحریر کیے گئے ان کے تاریخی قطعات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ 2006 میں اپنے اکلوتے شعری مجموعے سلگتی مسافتیں کی اشاعت کے حوالے سے ان سے تاریخی قطع کی درخواست کی، جو منظور ہوئی، اور کچھ اس ترتیب سے کہ پہلے مصرعے سے ہجری اور دوسرے مصرعے سے عیسوی تاریخ نکلتی ہے، اور دوسرے قطعے میں یہ ترتیب بدل کر قطع کہا اور مجموعے کا حصہ ہے۔ قطع ملاحظہ فرمائیں کہ یہ روح عصر طرز نگارش یہ آ گئی، یہ صدق، یہ شعر و تفہم، یہ راستی، یہ طرز بے بہا، یہ سلگتی مسافتیں، روشن مقال اس میں ہے ابن عظیم کی۔ اور دوسرا قطع، یہ حریت فکر ابن عظیم، مرصع کلام میں سعادت نشاں ہے، چشم بصیرت میں رنگ شعور، تو شیریں زباں میں ہے زور بیاں۔ یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے اپنے گراں قدر کمنٹ بھی لکھ دیے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی فرمایا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے آپ کا بےحد ممنون۔ کتابوں میں شامل انتساب دیکھتے ہیں۔ پہلی کتاب ضرب گل، اپنے والد بزرگوار خواجہ عبدالماجد صاحب مرحوم کے نام، جن کا قول اور عمل تھا، جو تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے تم اس کی راہ میں پھول بچھاؤ۔ دوسری کتاب ضرب تیشہ، عذرا کے نام، جس نے 17 سال کی رفاقت کے بعد اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی، اور جس کی یاد تقریباً 20 سال سے میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ تیسری کتاب زیر زبر پیش، اپنی بیٹیوں کے نام، جن کی بے انتہا محبت نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ چوتھی کتاب نشید تاریخ ہے، انتساب تاریخی قطع کی شکل میں ہے، جس کے ہر مصرعے کے اعداد کی تعداد 786 ہے۔ بہیں کہربائی بہیں آب و تاب، سجی علم العادات کی جو کتاب، ہے اللہ کے اسم سے ابتسام، ہے اللہ کے نام سے انتساب۔ پانچویں کتاب میرا شعری اثاثہ جمیل عظیم آبادی کے نام، جنہوں نے گوشہ نشینی سے نکال کر ادبی حلقوں میں متعارف کروایا، اور جن کے اسرار کے باعث میرے 4 شعری مجموعے منصع شہود پر آئے، اور اب یہ 5واں مجموعہ ان کی رحلت کے بعد اللہ غریق رحمت فرمائے۔ یہ زیر نظر مجموعہ 344 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسے میڈیا گرافکس A997 سیکٹر 11A نارتھ کراچی نے عمدہ کاغذ اور خوبصورت سرورق کے ساتھ 2012 عیسوی میں شائع کیا۔ میں یہاں ضرب گل میں شامل عرض حال کے زیر عنوان ان کے مضمون سے ایک مختصر اقتباس پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں، میرا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار کے قصبہ بہار شریف سے رہا ہے، جہاں دنیا اسلام کی ایک برگزیدہ شخصیت مخدوم سید شرف الدین مدفون ہے۔ اس سرزمین پر میں نے 29 دسمبر 1923 عیسوی میں آنکھیں کھولیں۔ کسی غلطی کے باعث سن پیدائش 1924 لکھا گیا۔ میرا نام عیسوی لحاظ سے تاریخی ہے، جس کے حروف کے اعداد کا مجموعہ 1923 ہے۔ شاعری کی ابتدا انتہائی کم عمری میں ہوئی، لیکن اس کا محرک کیا ہوا، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ بدقسمتی سے میرے خاندان میں دور دور تک کوئی شاعر نہ تھا، اور نہ شعر و سخن کا ماحول تھا۔
کچھ عرصہ کالج میں لیکچرار رہا، پھر حکومت پاکستان کی ملازمت اختیار کی۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے پر دسمبر 1984 میں ملازمت سے سبکدوش ہوا۔ حکومت کی مہربانی سے مزید 1 سال کے لیے ملازمت میں رکھا گیا اور یہ مدت ملازمت بھی ختم ہوئی۔ میرا پسندیدہ صنف سخن نظم اور نظموں میں طنز نگاری رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن طنزیہ شاعری کی طرف کیوں مائل ہوا؟ طنز نگاری طبیعت میں اس وقت آتی ہے جب ایک شاعر یا نثر نویس گرد و پیش کے حالات دیکھ کر کڑھتا ہے اور ان حالات کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کی یہی بے بسی طنز نگاری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ ریاض حسن انور بھی صاحب مجموعہ شاعر گزرے ہیں، جن کے مجموعہ کلام کا نام رنگ و آہنگ تھا، جس کے سال طباعت کے حوالے سے تاریخی خطا کہا تھا، اور ہر مصرعے کے تعداد کا مجموعہ 1992 بنتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، لطف و مہر و ربط باہم رنگ و آہنگ ریاض، داستان دیدہ نم رنگ و آہنگ ریاض، فکر اکمل فن محکم رنگ و آہنگ ریاض، نازش ادراک آدم رنگ و آہنگ ریاض، دل گرفتار تصور جاں اسیر آگہی، ہیتہ دام بریشم رنگ و آہنگ ریاض، زیر لب و معانی کا انوکھا امتزاج، حرف و حق گوئی کا سنگم رنگ و آہنگ ریاض۔ نشید تاریخ کی ابتدائی 3 نظمیں تاریخ کے آئینے میں قائد اعظم اور اقبال ہیں، جن کے پہلے مصرعے سے سن پیدائش اور دوسرے مصرعے سے سن وفات نکلتی ہے۔ اشعار دیکھیے گا، شعر کا صرف ایک دن، گیدڑ کے اسفل 100 برس، اس نکوتر بات سے اونچی ہے ٹیپو کی کلاه، اے چارہ گرے بیش بہا قائد اعظم، اے دیدور شہر وفا قائد اعظم، اور خودی کی راہ تجلی کا تیز پا اقبال، رہے خودی کی عزیمت سے آشنا اقبال۔ ایک نظم حرف آخر کے چند اشعار۔ جب بھی کتاب زیست کو پلٹا ورق ورق، کھلتے گئے تمام دریچے ورق ورق، جو زندگی کی حکایت پرت پرت، پرکھی جو زندگی کی حکایت پرت پرت، میں نے ذہن کو اپنی عرق عرق پایا، جبین ذہن کو اپنی عرق عرق، اور بوجھل تھا ارتکاب گناہ سے نفس نفس، الجھی ہوئی تھی سانس ہوس میں رمق رمق، سعی حصول علم میں پہنچا جہاں جہاں، علم میں پہنچا جہاں جہاں، پڑھنے پڑے عمل کے مضامین ادق ادق، اور ملتے رہے جو درس تن و جاں کے گام گام، ہوتے رہے حروف نمایاں سبق سبق۔ وہ ایک اداس شام کا منظر افق افق، بے جان آفتاب کا ماتم شفق شفق۔ ایک نظم روزہ کے یہ چند اشعار۔ یہاں روزہ، وہاں روزہ، عرب روزہ، عجم روزہ، ادھر پیر مغاں روزہ، ادھر پیر حرم روزہ، نہ کیوں ازداد کی تصویر ہوں یہ خلوت و جلوت، بباطن خم بخم بادا بظاہر خم بخم روزہ، اور نہ ذہن صف لجو روزہ، نہ قلب ہی لجو روزہ، مگر وقت سحر کھا پی کے ہاں ہے یہ شکم روزہ، مہاجن ہاتھ رکھ کر تون پر کیا برمحل بولا، گھٹاتا ہے شکم روزہ بڑھاتا ہے رقم روزہ، اطباء کی سند رکھتے ہیں محشر میں دکھا دیں گے، اگر اللہ نے پوچھا کہ کیوں اتنا ہے کم روزہ، کہا ابلیس نے سرگوشیوں میں مجھ سے یہ اکثر، نماز پنجگانہ اور اس پر یہ ستم روزہ، نظر آتے تو ہیں خوش خوش مگر چپ چاپ بیٹھے ہیں، بڑے صاحب نے بھی رکھا ہے شاید بھر شکم روزہ، اور ہمیں معلوم ہے تم کتنے دنیا دار ہو منظر، غنیمت ہے کہ رکھ لیتا ہے لوگوں میں بھرم روزہ۔ اس سے پہلے کہ میں صنعت توشیح کی طرف بڑھوں، ان کے کچھ اور اشعارات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مسرت کی یہ لہریں عارضی ہیں میرے چہرے پر،
کہ جیسے شعلہ جیسے گل ہونے سے پہلے کچھ بھڑک جائے، اور شکستہ پا فسردہ دل پریشاں حال پژمردہ کہ منزل کے قریب آ کر مسافر جیسے تھک جائے۔ اور زندگی کے عنوان سے نظم کا یہ ایک شعر کہ آنکھ جھپکی ہو گیا قصہ تمام۔ کتنی مختصر ہے زندگی۔ میں نے جو نظم حرف آخر پیش کی اس کے مطلع میں تھا کہ جب بھی کتاب زیست کو پلٹا ورق ورق کھلتے گئے تمام دریچے طبق طبق۔ اور دوسری کتاب ضرب تیشا ان کی کلیتاً مزاحیہ اور طنزیہ نظموں پر مشتمل ہے۔ یہ چند اشعار دیکھیے۔ میری تلخ کامی بصیرت فروز، میری تلخ گوئی حقیقت پسند، میرے نالۂ غم میں زہراب اشک، نوائے طرب میں میری زہر خند۔ کوئی فلسفہ ہے نہ طنز و مزاح، فقط ایک حقیقت نصیحت نہ پند۔ زر و سیم و درہم نہ گندم نہ آش، نہ سمجھو تو تلخاب سمجھو تو قند۔ اسی طرح اسلام کہاں ہے کا ایک بند ہے عالم اسلام کے معنی یہ عزائم، اقدار شریعت کی مگر کیسے ہو قائم۔ ہم نفس کے بندے ہیں مسلی ہوں کہ صائم، کردار میں مشرک ہیں تو فطرت میں بہائم۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اسلام کہاں ہے، اللہ ہے، اللہ کا پیغام کہاں ہے۔ اور آخر میں آپ کے فارسی کلام سے بس یہ دو کامل بظاہر مصلح اعتبار زشت، واعظ منبر بباطن دشمن حلقہ بگوش، اور مرغ و ماہی زیب دسترخوان و نذرانہ بدست، اللہ 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 بر زبان فرقہ پوش۔ کہنے کو ابھی بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نشست میں تمام باتیں ممکن نہیں۔ صرف ایک بات کہ انہوں نے تاریخ نکالتے ہوئے اس امر کا بھی بطور خاص خیال رکھا ہے کہ ایک مصرے سے عیسوی اور دوسرے مصرے سے ہجری تاریخیں نکالی جائیں اور اس ترتیب پر قائم رہے۔ میں نے اب تک 49 کتابوں کے حوالے سے صنعت توشیح کہی، جس کی ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، مگر اس بار ایک انجانی مشکل کا شکار رہا کہ جانے میں ان کی شخصیت اور ان کے فن کا پورا حق ادا کر سکا یا نہیں۔ خیر، اب جو بھی ہو، آئیے صنعت توشیح کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے میرا شعری اثاثہ کے نام۔ تو دیکھیے شعر، دیکھیے کہ مزاج سادہ بہت معتبر ہے آپ کا نام، اور مثالی فکر کا حامل ہے لاجواب کلام۔ یقین کے ساتھ کریں طنز کی جو گلکاری، یگانہ فکر ہے اظہار کی ہے سرشاری۔ رکھی ہے ضرب گلے تازہ کی حسین قطار، روایتی یہ نہیں ضرب تیشا کی یہ الغار۔ الگ ہی زیر زبر پیش میں بیاں رکھا، اٹھا کے طنز کا ہر وار بے گما رکھا۔ اور شریک بزم ہنر ہے ہر خیال خوش، شکایتوں سے مبرہ ہے ہر سوال خوش۔ عقیدتیں بھی ہیں تاریخ کی ہے روشن شمع، عمومی فکر نہیں حال کی ہے الجھن جمع۔ رواں ہیں آپ کے فکر و نظر کے سب نشتر، رہین حرف و قلم عمر بھر رہے منظر۔ یا آپ کا تھا الگ منفرد ہنر جب ہی یقین کے ساتھ نکالے ہیں شعر تاریخی۔ اسی لیے تو ہوا اہل فن میں بھی چرچا، ایک ایک مصرع بہت باکمال ہے لکھا۔ ثبوت یہ ہے کہ تاریخ گو کہ ہیں موروث، ثنائے رب ہو کے نعت نبی ہوئے مبعوث۔ اسی طریق سے جاری رہا سخن ان کا، انا کا ذکر نہ رنج و محن کا کچھ چرچا۔ اور ثبات اہل ہنر کے بنے رہے وارث، ثمر وفا کے اثاثہ شعر کے باعث۔ ہے ایک دفتر عز و نیاز بس ہمراہ، ہماری فکر بھی پاتی رہی ہے جس میں پناہ۔ کیے ہیں کام سلیقے سے اس میں کیسا شک، کمال فکر کی روشن بہت رہی ہے چمک۔ یگانہ آپ کا انداز لفظ لفظ سجے، یہی مزاج ہے روشن ہے حرف حرف ولے۔ نکالا آپ نے اپنا طریق اپنا چلن، نمود و نام کی خواہش نہ شہرتوں کی لگن۔ انیس و مہر کے
پیکر بحسن عز و عطا امین شہر مروت نیاز و ناز و ادا۔ میری دعا ہے کہ منظر پہ رب کا ہو اکرام، مٹا سکے نہ زمانہ عظیم آپ کا نام۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ آپ کی صحت سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمایا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازا ہے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمایا ہے، اور مزید یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بےحد ممنون ہوں۔ آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔